انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جانشین شرف ملت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مرتضی ممتاز احمد صدیقی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں علی درود و سلام کے بعد میرے لیے مجلس علماء نظامیہ کے اس اجلاس میں حاضر ہونا، علماء کرام کے چہروں کی زیارت کرنا، جامعہ نظامیہ کے ان چٹائیوں کی زیارت کرنا جہاں اللہ نے بیٹھ کر کے مجھے پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی، ان کمروں کی زیارت کرنا جہاں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے، طلبہ کو درس و تدریس کے طلبہ میں علم کا نور بھی بانٹتے تھے اور اس جامعہ کے انتظامی معاملات کو بھی دیکھتے تھے۔ اس کمرے کو دیکھنا جہاں شرف ملت حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر کے جو کچھ اساتذہ سے انہوں نے حاصل کیا تھا وہ اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں نے یہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں داخلہ لیا، وہاں مصری اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، تو الحمدللہ اساتذہ کی دعاؤں اور ان سے پڑھے ہوئے علم کی برکت سے وہاں سے بھرپور استفادہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے اور حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص شفقت کی بدولت مجھے الازہر یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ وہاں 7 سال میں نے تعلیم میں گزارے، 2 ضخیم مقالے لکھے۔ پہلا مقالہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی شاعری پر تھا، تو وہ مقالہ میں نے لکھا، واپس لے کے آیا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو کافی دیر تک بہت خوشی کے ساتھ اس کو ملاحظہ فرماتے رہے اور مقدمہ دیکھا، اس کے مصادر مراجع دیکھے، اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ خوشی کا جو مظہر مجھے اپنے والد گرامی حقیقی والد ان کے چہرے پر نظر آیا تھا، وہی جو ایک معنوی باپ ہوتا ہے، استاد ہے، تو مجھے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ بھی وہ خوشی کے وہی آثار نظر آئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا، میں الازہر یونیورسٹی میں 7 سال میں پڑھتا رہا، اور اب میں تقریباً 14 سال ہو گئے، پہلے ایک یونیورسٹی میں تھا، دوسری یونیورسٹی میں ہوں۔ تو میں مختلف یونیورسٹیز میں امتحان لینے کے لیے، وائوے کے لیے جاتا ہوں، اور لیکن جو تأثر جامعہ نظامیہ کی ان چٹائیوں کا میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، جامعہ نظامیہ کے اساتذہ کا میرے قلب و روح میں پیوست ہے، وہ تأثر اسلامک یونیورسٹی ہو، ازہر یونیورسٹی ہو، کوئی بھی یونیورسٹی ہو، وہاں جا کر کے کم نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے رنگ و نور میں اور اضافہ ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک دنیا دیکھی ہے، لیکن عظمتوں کے جو نقوش ان چٹائیوں اور ان چٹائیوں پر بیٹھ کر کے پڑھانے والے اساتذہ کی عظمتوں کے جو نقوش میرے دل میں نقش ہیں، وہ مدّم نہیں ہوئے، بلکہ ان نقوش کے
روشنی میں، رنگ و روگن میں، ان کی خوبصورتی میں ہر آنے والے وقت کے ساتھ اضافہ ہی ہوا ہے۔ یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے جو دین کے ساتھ وابستگی، جو علم حاصل کرنے کے لیے لگن، اور جو ادب، جو محبت، جو علمی ثقافت جامعہ نظامیہ اور دیگر اہل سنت کے جامعات کے طلبہ میں دیکھی ہے، یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات، حتیٰ کہ ان کے اساتذہ کو بھی اس ثقافت کی خبر نہیں ہوتی جو ہماری چٹائیوں پر بیٹھ کر کے پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ نے عطا فرما رکھی ہے۔ تو جو وقت گزرتا جاتا ہے، ان طلبہ اور ان اساتذہ کی عظمت دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں جب تک ادھر جامعہ نظامیہ میں تھا، حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختلف علماء اور مشائخ تشریف لاتے تھے، تو حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بس ایک ہی میرے لیے دعا کروایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو دین کا خادم بنا دیں۔ تو اس وقت ابھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ سمجھی کا دور تھا، نہ پختگی کا دور تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ہر بزرگ سے ایک ہی دعا کرواتے ہیں، کوئی اور دعا نہیں کرواتے۔ تو یہ جو سمجھ ہے، فہم ہے، اس کے لیے بھی ایک عمر درکار ہوتی ہے۔ بزرگوں کی باتیں سمجھنا یہ ایک وقت لگتا ہے، ان کی باتوں کے پیچھے ان کے عمر بھر کے تجربات، مشاہدات، ان کا علم ہوتا ہے۔ تو آج جب اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کا کچھ نور عطا فرمایا ہے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی عظمت نام کی چیز ہے تو وہ دین کی خدمت میں ہے، وہ دین کی چاکری میں ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے منتخب فرما لیے ہیں، اب ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے حالات کچھ بھی ہوں، وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ اور جیسے حضرت علامہ صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ دین کے راستے پہ ہم جب چلتے ہیں تو کچھ عرصہ مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اگر ہم اخلاص کے ساتھ، الہیت کے جذبے کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا تھا۔ ہم جامعہ نظامیہ کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے جس صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، وہ رہتی دنیا تک کے علماء کے لیے ایک مثال ہے کہ ان کے یہاں وہ ایک بدبخت نے پستول رکھ کے کہا کہ مولوی تم نے یہاں سے اٹھنا ہے یا گولی ماروں، تو آپ نے فرمایا یہ جیتے جی تو میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ تو آپ نے ایسے یقین کے ساتھ، ایسی ایمانی قوت کے ساتھ فرمایا کہ اس بندے کو کوئی آگے لفظ بولنا ہی بھول گیا۔ تو یہ استقامت ہوتی ہے، یہ جو آدمی کو حوصلہ دیتی ہے اور لوگوں کے برے ارادوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ میں حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے آخری ایام میں نے دیکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ آدمی دین تشریف لائے ہیں تو وہ بہت مؤدب ہو کے بیٹھے ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی طالب علم آیا ہے تو حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ دوزانو ہو کے بیٹھ گئے۔ اس وقت بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے سامنے سے کوئی لیٹسٹ ماڈل کی کوئی گاڑی گزرتی ہے نا، تو کبھی میرے دل میں یہ نہیں اٹھتا کہ ہائے میں بھی یہ گاڑی خریدوں، میں کب یہ گاڑی خریدوں گا، نہیں، بلکہ میرے دل میں یہ ہائے جب اٹھتی ہے کہ میں بھی ایسا بنتا
وہ کب ہوتا ہے؟ جب میں مولانا احمد رضا سیالوی صاحب جیسے کسی دوست کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ والد گرامی کے راستے پہ یہ چل رہے ہیں، ہم ادھر ادھر ہو گئے ہیں. تو آج اللہ نے مجھے یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ دینی مدارس میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے منتخب فرما دیا ہے. تو آج میرے دل سے اپنے اساتذہ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، حضرت مفتی عبداللطیف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد رشید نقشبندی صاحب اور دیگر اساتذہ، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما اور ان کے شاگردوں کو ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا اور ان کے شاگردوں کا ان کا مشن جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک دعا اپنے استاد گرامی شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے جو میری زبان پہ رہتی ہے کہ اللہ انہیں صحت تندرستی والی عمر دراز عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما. اور انہوں نے جس لگن اور جذبے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جامعہ کی دین کی خدمت کی ہے، اس خدمت پر دارین میں انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما اور ان کے شاگردوں کو اپنے استاد کا یہ فیض حاصل کرنے اور آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.